الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى على أفضلهم وخاتم النبيين محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کہ جو سلسلہ کون و مکان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اسی ہی کی نظر عنایت اس پورے سلسلہ کون و مکان کو تھامے ہوئے ہے، اور کروڑوں درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر حق کے بندگی ادا کر کے تا قیام قیامت آنے والے تمام بندگان الہیہ کے لیے وہ عظیم وصفہ چھوڑا کہ جو کوئی بھی اس کو اختیار کرے گا دنیا و آخرت کی فوز و فلاح اس کا نصیب ہوگا۔ حضرات سورۃ الحدید جو 4 رکوعوں پر مشتمل مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدائی 21 آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ آج پیش نظر یہی ہے کہ 8 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی وہ پڑھ لی جائیں، کیونکہ الحمدللہ آگے سے رمضان المبارک کا بھی آغاز ہو رہا ہے، تو رمضان کے بعد جس درس کا بھی ہم آغاز کریں تو ایک نئے سرے سے انشاءاللہ لذیذ کریں گے۔ ویسے تو یہ جو آیات ہیں 8 آیات یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ایک نہیں کم از کم 2 نشستوں کے اندر ان کے اوپر بات ہو، لیکن بہرحال جو پیش نظر ہے وہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 21 آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس کا چھوٹا سا اگر انالیسس کر لیں تو گویا بات جو ہے گزشتہ سے پیوستہ ایک سموتھلی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کی ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور ایک تعارف خداوندی کے اعتبار سے قرآن کریم کا عظیم ترین مقام ہے۔ واقعتاً رب تعالیٰ کو اگر کوئی پہچاننا چاہے تو جس طرح سورۃ الاخلاص اور جس طرح آیت الکرسی اسی درجے کی یہ بھی 6 آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ ان 6 آیات اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی بہترین ایک تمہید بنی۔ اس کے بعد اگلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے تقاضے بیان کیے ہیں، ایمان، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے اندر گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا دین جو ہے وہ اس کے اندر بیان فرمایا۔ تو 11 آیات ہو گئی۔ اگلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو احکامات ہیں، یہ جو فرائض ہیں، ان پر عمل کر لینے کے بعد جو نتائج نکلنے والے ہیں اور جو عمل نہیں کر سکا اس کے جو انجام بد ہونے والا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آیت نمبر 16 میں گویا یہ بات پوری آئیڈیالوجی کے اعتبار سے سامنے آ گئی 15 آیات کے اندر۔ تو آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ندا دی ہے، کیا لوگوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں؟ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات کے اندر آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امید افزا پیغام بھیجا ہے کہ چاہے جتنی بھی زندگی گزر گئی ہو کوئی بات نہیں، دامن رب کی رحمت کا جو دامن ہے وہ وسیع ہے، لہٰذا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اختیار کر لو، چاہے تمہاری کتنی بھی عمر گزر گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا ہے، اور انسانی زندگی کے اندر یہ جو 3 یا 4 مختلف مراحل آتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر آخر میں جا کر سمجھیے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دی گئی آیت نمبر 21 کے اندر، اور آیت نمبر 22 جو ہے اس سے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ جب دعوت دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اکثر و بیشتر راستے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ کائنات میں زندگی جو ہے وہ مختلف حوادث سے دو چار رہتی ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں سے ان کا امکان بھی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں اور نقصانات سننے کو میسر آتے ہیں یا ملتے ہیں کہ انسان اس سے گھبرا جاتا ہے۔ یہ وہ 2 سمجھیے کہ حوادث ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ویسے 3 جہان بنائے ہیں۔ ایک جہان اللہ تعالیٰ کا جنت ہے جس کے اندر خوشی ہی کی خبر ہے، کوئی غم کی بات ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جہان جہنم ہے کہ جس کے اندر بہرحال غم ہی غم ہے، اور خوشی کے حوالے سے وہاں کی کوئی خوشی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ جبکہ تیسرا یہ جو جہان ہے یہاں پر زندگی ملی جلی ہے، اور یہ جو ملی جلی زندگی ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، اور یہ آزمائش صبر و شکر کی ہے۔ اگر آپ پر مشکل آئی ہے، حوادث سے زمانہ کے تحت کوئی مصیبت پڑ گئی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص صبر کتنا کرتا ہے، اور اگر کبھی آپ کی وسعت سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کر دیا تو اس سے شکر کا جذبہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر تکبر اور غرور، جس طرح وہ کہہ دیا تھا قارون نے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے یہ جو اتنا مال اکٹھا کیا ہے یہ میری اپنی پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ تو گویا یہ صبر و شکر کی روش جو ہے وہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے ہر حالات کے اندر۔ اس کے لیے بڑی ہی بنیادی تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، اور اس کا تعلق ایمان بالقدر سے ہے۔ ہم سب حضرات کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھا، یہ اہم تر کیوں ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان کے قانونی حیثیت ہے، لیکن یہ کہ تقدیر پر ایمان کیوں؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر کے اندر ہی یہ نقصان لکھ رکھا تھا، اور میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس سے ایک قرار جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس بات کو باور کروا رہے ہیں کہ تمہاری اپنی پلاننگ اسے اختیار کرنا ہی چاہیے، لیکن بہرحال نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئیں گے۔ انسان ہمت ہار جائے، مایوس ہو جائے، اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک پازیٹیو زندگی جو ہے وہ بسر نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے کیا فرمایا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پڑتی کوئی آفت زمین پر، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر، الا فی کتاب، مگر یہ ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو پہلے ہی سے معین کر رکھا ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری پلاننگ سے کچھ ہو گیا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بھی حادثہ پیش آئے تو ہوتا اس میں کیا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر اس کی بجائے میں یوں کر لیتا اور یوں کر لیتا تو شاید میرا سودا جو ہے، میری ڈیل جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے تو گویا کہ مایوسی کی طرف رجحان بڑھ جائے گا۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی کو پسند کیا ہے۔ دیکھیں بڑے عمدہ الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے اندر، اور کہلوایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ ارشاد فرمائیے کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو تؤتی الملک من تشاء، ہاں اپنی اصل حقیقی مختار مطلق اور بادشاہ تو وہی ہے، لیکن اپنی بادشاہت میں سے جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے۔
وَتَنزِعُ مُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے وہ اقتدار دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ جان لو کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ ظاہری طور پہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، جیسے آیا ہے غالباً سورۃ التغابن ہے یا سورۃ الفجر ہے، کہ جس میں انسان پر مشکل جب ذرا خوشحالی آئی تو وہ کہتا ہے، اتراتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ذرا تنگ دستی سے واسطہ پیش پڑا تو کیا اٹھا کہ میرے ربی احانن، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیے اس بات کو یوں سمجھیے کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب تقریباً 8-9 برس جیل کے اندر رہے ہیں تو جرم کیا تھا؟ ظاہری تھا تو کچھ نہیں، لیکن ظاہری طور پر جو کیس بنا ہے وہ کیس کیا تھا کہ اپنی مالک کی اہلیہ کے ساتھ کوئی دست درازی کی ہے، اور کتنی ایک انسلٹنگ کی سی کیفیت ہوگی ان کی، ٹھیک ہے نہیں، لیکن وہی جیل میں جانا ان کا مصر کے اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی بن گیا۔ تو بیدک الخیر، تم پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ نہ سمجھو کہ تیرے رب نے تجھے ذلیل کیا ہے، بلکہ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ تم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسے اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر اس بات کو یوں واضح فرمایا کہ ایک سفر کا تذکرہ کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب خضر کا رضی اللہ علیہم السلام۔ 3 واقعات تھے، 3۔ پہلے میں کیا ہوا کہ ایک کشتی پہ بیٹھے ہیں، اور اس کشتی والے نے، روایات کے اندر ہے، ان کی بڑی تعظیم کی۔ وہ غریب آدمی تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے اور جناب خضر جو ہے ان کا جو ایک روب و دبدبہ ہوگا تو کس طرح سے نہیں وہ جھکا ہوگا۔ انہوں نے آگے سے کشتی کو توڑ دیا۔ پھر آگے گئے ہیں تو ایک کے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر آگے گئے ہیں تو ایک ایسے لوگوں کی بستی تھی کہ گویا جن کے ہاں کج روی کوٹ کے بھری ہوئی تھی، ان کی بلڈنگ کو تعمیر کیا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے ہم پہ احسان کیا کہ کشتی پہ بٹھایا ہے، اس کی کشتی کو توڑ دیا، خواہ مخواہ ایک جان کو قتل کر دیا، اور یہ لوگ کہ جو سلام کے بھی حقدار نہیں تھے ان کی بلڈنگ کو تعمیر کر دیا۔ تو ظاہری اعتبار سے تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن جب وہ چیزیں واضح ہوئیں تو ان کو بھی پتہ چلا کہ نہیں، تم جو ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کو بڑی بلندی سے دیکھتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کس طرف چل رہی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ البقرہ کے اندر، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو بڑا ہی اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو، اسی کے اندر تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اصل روش کیا ہونی چاہیے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسی کو کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو ہر حال ہی میں طمانینت سے بھرا ہوا ہے۔ اور غیر انبیاء میں بڑی جلی مثال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ سیرت نگاروں نے ان کے لفظ نقل کیے ہیں کہ جب آخری وقت ہے تو کہا ہے اللہم ردا علی رضائک وصبرا علی قضائک وتسلیما علی امرک۔
یہ گویا کہ روش ہونی چاہیے بندہ مومن کی۔ تو یہ تب ہی پیدا ہوگی کہ جب دل کے اندر یہ بات ٹھک گئی ہو، ما اصاب من مصیبت الا فی الارض ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی ہی کتاب میں لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے اس سے قبل کہ تم پہ ظاہر ہو، وہ اللہ کے ہاں جو علم ہے وہ تو قدیم ہے، ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا تذکرہ تو اللہ نے پتہ نہیں کب کا لکھا ہوا ہے، اب ظاہر ہوا۔ تو انسان اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں تو خبر پہلے کیسے آ گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس اشکال کو یوں دور کیا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، تم چیزوں کو اپنے شعور، اپنے فہم، جو ادراک اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے تحت سوچتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو بھی اس کی صفات ہیں وہ لامتناہی ہی ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ذہن میں آنے والی نہیں ہے، لہٰذا اس نے یہ چیزیں پہلے ہی سے معین کر رکھی ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں کیا آ گئی کہ ہر شے اللہ کے ہاں معین ہے، اور دوسری بات سمجھ میں کیا آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے جو پسند کرتا ہے اسی کے اندر میرے لیے خیر ہے، لہذا کوئی بھی کیفیت ہو تو بندہ مومن کے طرز عمل کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت اس طرح سے نہیں آنی چاہیے، اگرچہ کہ واقع یہ ہے کہ انسان ہی ہے اور حالات کے اثرات تو آتے ہی ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے وفات پانے لگے تو اب کیا کہا ہے، پیغام بھیجا کہ والد بزرگوار کو ذرا بلا دیجئے۔ بیٹیوں کو ویسے بھی بڑی محبت ہوتی ہے اپنے والد کے ساتھ، لیکن جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے والد ہوں اور یہ مقام و مرتبے والے ہوں تو ماں کا کلیجہ جو ہے وہ تو گویا شک ہونے کو ہے کہ بیٹا جا رہا ہے، تو پیغام بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے گویا کہ پیغام بھیجا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شے ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی چیز کو چاہے تمہیں دے دے اور جب تمہیں چاہے وہ لے لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا نہیں آپ ضرور تشریف لائیے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں اور نواسے کو آپ نے بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس حال میں بچے کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے تر ہو گئیں۔ صاحب بن عبادہ پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی آنکھیں بھی تر ہو گئیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هذه رحمۃ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ موجود ہوگا۔ یہ دل کی نرمی جو ہے یہ تو رہنی چاہیے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صاحبزادے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا بیٹا ہے اور غالباً انہوں نے 1.5-2 برس عمر پائی ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں دل غمگین ہے، آنکھیں تر ہیں، لیکن ہماری زبان وہی الفاظ کہے گی جو رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو گویا یہ کیفیت انسان پر ایفیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی سخت جملہ ایسا ناشکری کا نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز حشر جن لوگوں پر مصیبتیں پڑیں، اور ان مصیبتوں میں سے بھی ایک بڑی مصیبت کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رحم فرمائے، تو فرمایا اس پر جو شخص صبر کرے اور اس طرح سے صبر کرے کہ پہلے ہی حلے میں صبر کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرواتے ہیں، اور اس محل کے ماتھے پہ لکھا ہوا بیت الحمد، حمد کرنے والے کا گھر یا حمد کا گھر،
یہ گویا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور یہ چیزیں حاصل اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ اگر یہ بات دل کے اندر ٹھک گئی ہو کہ ہر شے کو میرے پروردگار نے ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہر کام کے پیچھے حکمت جو ہے وہ مضمر ہے۔ آیت نمبر 22 کے اندر آگے فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصُوا، اب یہ بیان کیوں فرمایا یا ایمان بالقدر کو رکھا کیوں؟ لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جو تم کو اللہ عطا کرے۔ بات واضح ہو گئی، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو گویا صبر و شکر کی روش جو ہے یہ انسان کے اندر جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اور آگے چونکہ یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے حوالے سے کچھ باتیں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگے کہ اللہ اور کس کس کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس بات پر سورہ مبارکہ میں یہ تیسری مرتبہ یہ مضمون آیا ہے۔ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے دنیاوی محبت کے ساتھ۔ دنیا کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، بہرحال فربہ معتبر خام خواہ والا معاملہ موجود ہے۔ تو ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص دنیا پر سرپرست تو یہ رکھتا ہی ہے کہ اس کی دنیا کے اندر ایک اونچا نام ہو، لوگ عزت سے کھڑے ہو جائیں۔ جب کائنات کے اندر، دنیا کے اندر دنیا داروں کا رویہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے حاصل ہوگی، ایسٹس زیادہ ہوں گے تو عزت زیادہ ہوگی، لہذا وہ خود بھی اپنے پہ ایسٹس کو جو ہے وہ بچاتا ہے، جمع کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور دوسرے قریبی لوگ، تاکہ معاشرے کے اندر ایک فضا ایسی نہ قائم ہو جائے کہ جس میں لوگ اپنے مال کو دوسروں کے اندر تقسیم کر رہے ہوں، ایک اس طرح کی فضا پیدا نہ ہو جائے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ جس روش پہ میں ہوں سارے لوگ اسی روش پہ اگر آ گئے تو پھر میں علیحدہ نظر نہیں آؤں گا۔ ایک بلی ہے، 10 بلیوں میں اس کی دم کٹی ہوئی ہے، وہ علیحدہ دکھے گی کہ نہیں؟ اگر 10 کی 10 کی کٹ گئی پھر علیحدہ نہیں دکھے گی، لہذا وہ خود تو بخل کرتے ہی ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں پوری دنیا ہی بخیل ہو جائے تاکہ ہماری یہ بھوک، ہماری یہ لالچ لوگوں پر کھلے ہی نہ۔ یہ سمجھیے کہ اپنی فکر کو آگے بڑھانے والی جو بات ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو جو کوئی بھی رخ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، غنی سے مراد بے پرواہ ہے۔ جیسے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے لوگو، اگر سارے انسان دنیا کے اندر جو سب سے متقی شخص ہے اس کی طرح سے ہو جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کچھ بڑھے گی نہیں، اور اگر سارے ہی انسان کج روی پر اتر آئیں اور ناشکری کی روش کو اختیار کر لیں اور کفر پہ اپنی زندگی کو کاربند کر لیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ الغنی ہے۔ اور اگلا لفظ ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں وہ الحمید بھی ہے، یعنی جو خود اپنی ذات کے اندر محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ ہے ہی قابل تعریف، وہ محمود ہے جس کی پوری کائنات جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کی طرف، آپ آخری جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھی ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اعمال کا طریقہ بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ حقیقی ایمان کو حاصل کرو اور مال کو خرچ کرو، اور اس کے یہ جو مومنین ہیں ان کا اصل مقصد دنیا کے اندر کیا ہے، انبیاء کو اور رسولوں کو اصلاً کیوں بھیجا گیا۔ اب یہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے، اور یہ اس اعتبار سے قرآن کریم کی اہم ترین آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا مقصد جو ہے وہ کھول کر بیان کیا ہے۔ لہذا فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہم نے رسولوں کو واضح معجزات دے کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ،
اور ہم نے نازل کی ہے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ انبیاء کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اصلاً انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عدل پر قائم کریں۔ پہلی بات بیان کیا فرمائی کہ ہم نے بھیجا ہے ان کو واضح بینات دے کر۔ بینات سے مراد کیا ہے؟ سمجھیے، بین کہتے ہیں ایسے، اصل تو لفظ ہے بین، لیکن یہ بینہ اسی کا مؤنث ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بڑی ہی واضح شے، اور خاص طور پر قرآن کریم کے اندر یہ جو الفاظ آیا ہے وہ معجزے کے لیے آیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہ کچھ ایسے حرکے، عادات، قوتیں اور طاقتیں اور صلاحیتیں فراہم کی ہیں جس کے ذریعے سے تمام آنے والے لوگوں پر یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ جس نے اللہ کا پیغام پیش کیا ہے یہ عام شخص نہیں ہے، بلکہ کوئی خدائی قوت ساتھ لیے ہوئے ہے۔ تو یہ بینات اللہ تعالیٰ انبیاء کو دے کر بھیجتے ہیں، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی شعبدہ باز نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ نبی ہے اور ساتھ میں معجزات لے کر آئے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ساتھ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ساتھ میں ہم نے نازل فرمایا ہے ان کے میزان بھی اور کتاب بھی۔ میزان جو ہے عربی زبان کے، اردو کے زبان کے اندر بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ میزان اگر پنجابی میں کہیں تو تکڑی کو کہا جاتا ہے، اور یہ کیوں ہے، اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ جو ترازو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس کے اندر تولا جائے۔ لہذا دنیا کے اندر آپ جب زندگی بسر کرتے ہیں تو بعض مسائل ایسے ہیں جو لا ینحل ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں کہ جن کا کوئی حل ہے ہی نہیں، جیسے عورت و مرد کے مابین جو تعلق ہے اس کی اصل نہج کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ مسائل رہے ہیں، کہیں پر خواتین نے مسکل و پتلا کی طرح سے راج کیا ہے، اور کہیں پر یہ کہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھا گیا ہے۔ ہند کے اندر خاص طور پر ایسے ہی ہے، اور آج بھی انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اور حکمت کے اعتبار سے سب سے اوپر جو گیا ہے ویسٹ، وہ اس تعلق کو ٹھیک جگہ پر نہیں رکھ سکا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں گھر جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ یہ کون معین کرے گا کہ عورت اور مرد کے تعلق کے درمیان کس کا کون سا رول ہے، کس کی کیا حیثیت ہوگی، کہاں پر جا کر لیگیلٹی جو ہے اور کہاں پر احسان اخلاق کے جو قوانین ہیں وہ پورے ہوں گے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر اسے مزدور اور مالک کے مابین کیا ریشو پرپورشن ہو کہ جس کے تحت کوئی طبقہ کسی دوسرے کا استحصال نہ کر سکے، ایکسپلوئٹ نہ کر سکے کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کو، اور انفرادی اور اجتماعیت کے مابین جو لنک ہے، ریاست کے مابین اور ایک ریاست کے شہری کے مابین، ان کو کون تول سکتا ہے؟ لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے شعور سے اگر طے کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے 2-2-4 کی طرح کی بات ہے کہ اگر عورت کوئی قوانین وضع کرے گی تو وہ لامحالہ اپنے نیچر، اپنی فطرت، اپنی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھ کے وضع کرے گی۔ اگر کوئی مرد کرے گا تو جو اشتہائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں وہ انہی کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے آپ کو بہرحال ایک فری ول تو وہ دے، مطلب ایک لبرٹی تو وہ دے گا۔ اسی طرح کوئی طبقہ، مزدوروں کا طبقہ ہے، وہ چاہے گا کہ کوئی ایسا جس طرح کے کمیونزم ہے اس طرح کو کوئی سسٹم بن جائے۔ کوئی باصلاحیت لوگ ہیں وہ چاہیں گے کوئی طبقاتی تقسیم پیدا ہو جائے اور میں اس طبقے کا فرد بن جاؤں کہ جو ہمیشہ فیسلٹی لیٹ ہوتا رہے اس سسٹم سے۔ یہ مسائل ہمیشہ سے رہیں گے۔ لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجیں اور ساتھ میں ترازو بھی بھیجا جس میں یہ چیزیں تل جائیں گی۔ اور مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، کوئی کسی کا حق نہ مار سکے، کوئی کسی پر ظلم نہ ڈھا سکے، کوئی کسی پر جبر و زیادتی نہ کر سکے۔ یہ بنیادی مقصد ہے
تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اس کائنات کے اندر اگر عدل ہوگا اور طمانینت بھری زندگی ہر شخص گزار رہا ہوگا تو اس کی دنیا تو سنورے گی ہی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اب جس شخص کی 35-40 ہزار روپے سیلری ہے اور آج گیس کے جو بل ہے وہ 50-50 ہزار کے آ رہے ہیں، تو کیا وہ اطمینان والی زندگی بسر کر سکتا ہے اس کا کوئی امکان؟ کسی کا بچہ بیمار ہے، اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ بچے کا علاج کروا سکے، کہ وہ چین اور قرار کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ لہذا اسی کو محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ دو دھاری تلوار ہوگی اور معاشرے کے اندر ایک بڑی طبقاتی تقسیم پیدا ہو جائے گی. ایک طبقہ اس سسٹم کے ذریعے سے فیسلٹی لیٹ ہوتا بادشاہوں کی زندگی بسر کرے گا، اور اس بادشاہ ہونے کے نتیجے میں، اس موروثی سیاست کے نتیجے میں پھر وہ ویل فیسلٹی لیٹ ہوں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ پیدائشی طور پر ہی اس پورے سسٹم کے ہم مالک ہیں، ہم جیسے چاہے اس کو چلائیں گے. لہذا اس کے نتیجے میں ان کے ہاں عیش ہوگی، عیاشیاں بدماشیاں ہوں گی، اور بالکل ایک آزادانہ زندگی بسر کر کے دنیا کو خراب تو کریں گے ہی، آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے. اور اس کے برعکس دوسرا طبقہ محرومین کا پیدا ہو جائے گا کہ جن کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، پھر وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کریں گے. ان میں اس چیز کا کوئی شرم حیا نہیں رہ جائے گا، انہیں کوئی اخلاقی اقدار، اعلیٰ ویلیوز نہیں. انہیں تو اپنی بیسک نیڈز پوری کرنی ہے. ان کے ہاں اعلیٰ اخلاقی اقدار اور صفات کا کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا دونوں اطراف میں یہ طبقاتی تقسیم ایک دوسرے کے درمیان کلیش برپا کر دے گی، ایک نفرت برپا کر دے گی، جس میں ہر طبقے کی کوشش یہ ہوگی کہ دوسرے کو نگل جائے. لہذا اسی کو ختم کرنے کے لیے انبیاء تشریف لائے ہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. اور یہ انسان کی کولیکٹیو سطح پہ سمجھیے کہ اجتماعی جو کولیکٹیو کانشس ہے، اجتماعی ضمیر جو ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان نے جستا جستا چھلانگیں لگائی ہیں. کبھی وہ دور تھا کہ بادشاہت تھی اور بادشاہ جو چاہے وہ کرے، اسی کو انسان ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسی سے پھر وہ بڑا فرینچ ریولوشن جو ہے وہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں کسی بادشاہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری تقدیر اور ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتا رہے. لہذا عوامی نمائندے ہوں، وہ عوامی نمائندے جسے ہم الیکٹ کریں گے وہ آئیں اور وہ آ کر یہاں پر جیسا چاہے سسٹم بنائیں. ہمیں احساس تو ہو کہ ہماری نمائندگی ہے. لہذا وہ جو ڈیموکریسی تھی اس کو تو گویا ٹیک اپ کر لیا پھر سرمایہ دار لوگوں نے، اور وہ پہلے ایک بادشاہوں کا سسٹم تھا. اب یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کی میوزیکل چیئر کی جو گیم ہے وہ بن گئی الیکشن. جس الیکشن میں 5-7 کروڑ روپیہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر لڑنے کے لیے چاہیے ہو، کیا وہاں پر کوئی عوامی نمائندہ آ سکتا ہے؟ اسی سے پھر انسان نے گویا اس سے اگلی ایک کلا بازی لگائی اور وہ کمیونزم کی طرف گئے ہیں. لینن کا نظریہ جس میں کہا سارے ایکول ہیں، اور اس کے نتیجے میں باصلاحیت پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایک طرف ہو گئی، چیزیں نیشنلائز ہو گئیں، تو کام کرنے کا جذبہ ہے وہ لوگوں سے ختم ہو گیا. صلاحیتیں جو کھپا کر اوپر کی طرف بڑھ سکتے تھے وہ نہیں بڑھ سکے. لہذا وہ بھی سسٹم جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لہذا آج خود انسان رفتہ رفتہ جستا جستا ایک ایسے اجتماعی فلاحی سسٹم کی تلاش میں ہے کہ جس کے اندر اجتماعی سطح پر سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے حقوق پورے ہو سکیں. اسی کا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. اور یہاں پر تو اجتماعی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہی الفاظ آئے ہیں اور وہ آئے ہیں تکمیلی انداز کے اندر، جیسے فرمایا یہاں پر کیا فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، لقد ارسلنا رسولنا. وہاں پر رسول اللہ کے لیے کیا آیا، هو الذی ارسل رسولہ،
بے شک ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو، اور فرمایا وہی اللہ ہی تو ہے کہ جس سے بھیجا اپنے رسول کو۔ اور یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں بالبینات وانزلنا معہم الکتاب، معجزات کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ ہم بھی آتے رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہی لفظ آیا ہے تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اچھا معجزات جو ہے اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، کیوں؟ یہاں پر علیحدہ سے بالبینات ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف الہدی کہہ دیا۔ اگرچہ کہ یہ بات درست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر کے عادات، بہت سارے واقعات، بہت ساری قوت عطا فرمائی۔ آپ نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانی کے برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا گوشت ہے، کہا ڈھکن نہ کھولے، پورا لشکر جو ہے وہ سیر ہو گیا۔ لا تعداد مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے ایک جلد پوری نقل کی ہے، ایک جلد ہے سیرت کی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ معجزانہ قسم کے واقعات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ الہدیٰ کہا۔ گویا آپ کا اصل معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ معجزے کا کیا معنی ہے؟ ہرا دینے والی شے، عاجز کر دینے والا، معجزہ عاجز کر دینے والا۔ اور یہ عاجز قرآن نے آج تک اس آسمان کی چھت کے نیچے جتنے بھی دانشور پیدا ہوئے ہیں آج تک انہیں عاجز کیا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یہ ٹھیک نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس کلام کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر فرمایا نہیں لا سکتے، یہ ہے چیلنج۔ اگر تم نہ لا سکو اور نہیں لا سکو گے، یہ ہے اصل چیلنج۔ اس کو کہا الہدیٰ، قرآن اور معجزہ مل گئے ہیں، کتاب اور معجزہ مل گئے ہیں اس قرآن کے اندر، اور اسے کہا الہدیٰ۔ اور آگے یہ کو میزان کہا، اس کے لیے الفاظ ہیں دین الحق، حق کا دین لے کر آئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، سیرہ ہے۔ اس قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کس طرح سے ہوگا، ان کا سوسائٹی کے اندر انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر اطلاق کیسے ہوگا، وہ ہے دین الحق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور وہ قاعدے اور ضابطے جو آپ نے دنیا کو متعارف کروا دیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جتنے بھی دنیا کے اندر دوسرے سسٹم ہیں ان تمام سسٹموں کے اوپر اللہ کے اس دین کو قائم کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر تو فرمایا نا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ عدل پر قائم کریں، لیکن وہاں پر کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہاں پر اس لیے میں نے کہا تھا کہ تکمیلی رنگ کے اندر یہ پورا کا پورا انبیاء کا مشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور یہ ہے اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گویا پوری کائنات کی تکمیل، انبیاء کی بعثت کی تعلیم تکمیل بھی، اور پوری کائنات کی تکمیل کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم انسانوں کو عطا فرما دینا کہ جس کے اندر انسان عدل پر قائم رہے۔ اور یہ عدل کچھ اجتماعی سطحوں پر میں نے بات کی ہے، جبکہ عدل سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا جائے، مخلوق کا جو حق ہے وہ مخلوق کو دیا جائے۔ اسی کے اندر پھر اللہ کے حقوق کے اندر ساری ورشپس جو ہے وہ بھی آ جائیں گی، مخلوق کے حق کے اندر ساری کی سارے حقوق العباد جو ہے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اس سے پوری کی پوری ایک تصور جو ہے دین کا وہ اس سے ہمارے سامنے نکھر کر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اب کیا فرمایا؟ اب یہ سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے اگر میں الفاظ استعمال کروں تو چونکہ وہ تو آپ جانتے ہیں وسیع مطالعہ شخص تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی انقلابی لٹریچر کے اندر اس قدر بلنٹ، اور بلنٹ تو شاید ایک مہذب لفظ ہے ڈاکٹر کا، اس سے زیادہ اریاں اور اس سے زیادہ ننگی سٹیٹمنٹ کہیں نہیں ہے کہ جو کوئی اس سسٹم کے راستے میں رکتا ہے پھر اس کے خلاف قتال کیا جائے۔ اس کے لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں شیطان کے ایجنڈے جو چاہتے ہیں کہ انسان عدل پر قائم نہ ہو،
شیطان کا وہ عالمی ایجنڈا جو آج نیو ورلڈ آرڈر کی صورت میں دنیا پر مسلط ہونے جا رہا ہے، اگر وہ چاہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جسٹ ورلڈ آرڈر نہیں آنا چاہتا تو پھر مومنین کے ذمے ہے یہ کہ اس تلوار کو اور لوہے کو استعمال کرے اس کام کے اندر کہ دنیا کے اندر باطل جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، اور اس کے اندر پرائمری کیا اس کی سمجھیے کہ صفت کیا ہے کہ اس کے اندر جنگ کی صلاحیت ہے، کیونکہ صرف یہی نہیں ہے، لہذا آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے مزید کھولا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس کے اندر اور بھی فائدے ہیں، لیکن پرائمری میں نے کہا صلاحیت اللہ نے بیان کی کہ اس کے اندر جنگ کی صلاحیت ہے۔ جو اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے دین کو روکنے والوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ لفظ سخت ہے، ایکسٹریم محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کائنات پر غور تو کریں کہ آپ ان لوگوں کو اگر نہیں کاٹتے، ان لوگوں کا اگر دیا نہیں بجھاتے تو یہ کتنے لوگوں کے دیے بجھائے ہوئے ہیں۔ یہی عدل کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے آج سود کے ذریعے سے کس طرح سے لوگوں کو معاشی بھوک کی دلدل کے اندر دھکیلا گیا ہے۔ اسی ایجنڈے کو تکمیل پر پہنچانے کے لیے جہاں جہاں پر حق کا کوئی نام لینے والا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں مسلمان ہیں، تو کس طرح سے اسلامی اخلاقیات سے بہت نیچے آ کر درندگی کی وہ مثالیں قائم کی گئی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ کیا فلسطین کے اندر آج جو کچھ ہوا ہے، ہلاکو بھی سے دیکھے تو شرما نہ جائیں کہ آج کی دنیا کو متمدن دنیا کہنے والے لوگ، یو این او کے جس کے اندر کتنے زیادہ ممالک ہیں، ایک شخص کھڑا ہو، ایک ملک کھڑا ہو، ویٹو کر دے اور سارے کے سارے ملکوں کی گویا کہ جو سفارشات ہیں اسے جوتے کی نوک پہ رکھ کے پھینک دے اور سب کے سب لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں، تو اس سے بڑھ کر ظلم کا نظام کیا ہوگا؟ کہاں گیا وہ سارا ڈیموکریٹک سسٹم؟ جب چاہے رشیا نے ویٹو کیا اتنی ہی مرتبہ کشمیر کے لیے، اور امریکہ کھلے عام الفاظ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ حماس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہم سے جنگ کرو، حماس کے فوجیوں سے جنگ کرو، لیکن کیا دنیا کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں ان قواعد اور ضوابط کی روشنی میں عام شہری آبادیوں پر بمباری کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ خواتین اور بچے اور جو شیلٹرز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، جو ایمبولینسز ہیں، ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، آج کے قواعد اور ضوابط کے تحت نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ سسٹم ہے جو انہوں نے بنایا ہے، جو عدل پر قائم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پوری اسلامی دنیا پر انہی کے غلام جو ہیں وہ مسلط ہے۔ یعنی ان کے خلاف عملی سطح پر کھڑا ہونا بڑی دور کی بات ہے، کوئی شخص ان کا ملکی سطح پر بائیکاٹ نہیں کر سکا۔ جس طرح آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر لیا، کچھ نہ کچھ KFC سے کیا کہ نہیں کیا، اور لوگوں سے کیا کہ نہیں کیا، ملکی سطح پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 2 لاکھ کے قریب انسان متاثر ہو گئے، گویا مر گئے۔ تو یہ ہے وہ نتائج کہ اگر عدل کا نظام نہیں ہے تو پھر یہ نظام ہے۔ اور یہ بات تو تمہیں ذرا ایکسٹریم پر محسوس ہوئی کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، تو یہ بھی تو سوچو کہ جنگ نہیں کرتے تو جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے لوگ انہوں نے ہلاک کیے ہیں۔ اور یہ تو آج کی داستانیں ہیں، 20 برس انہوں نے بمباری کی ہے افغانستان پر، صرف نمازیں پڑھنے پر برما کے اندر زندہ لوگوں کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں۔ نہیں ہوا؟ شام کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ساحلوں پر رولتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے؟ یہ وہ کیفیت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا دین آنا چاہیے، جس کے اندر سب کے لیے سہولت، یہ نہیں کہ جو مسلمان ہے اسی کو امن ہے، بلکہ دوسرے کے لیے لفظ جو اصطلاح کے اندر ہے وہ ذمہ ہے، وہ اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الفاظ کچھ سخت شاید محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ فیہ باس شدید و منافع للناس، اور یہ کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں رہنے کے باوجود۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو
جو بنایا ہے وہ اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ یہاں پر آزمائش ہو، ورنہ اللہ تو خود قوی ہے، اللہ اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پورا کا پورا فلسطین غرق، پورا کا پورا اسرائیل غرق نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ جان لے تم نے بڑے دعوے کیے ہیں عشق رسول کے، تم نے بڑے دعوے کیے ہیں توحید کے، تم نے بڑے دعوے کیے ہیں کہ تم رب تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر چاہتے ہو، یہ کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر تمہاری فکر کے اندر، تمہارے روزمرہ کی زندگی کے اندر، تمہاری مصروفیات کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اللہ کے دین کو تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین پہ پامال ہے اور تمہیں غصہ بھی نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کے یہ دعوے تمہارے منہ پہ مار نہیں دے گا؟ اور جو کوئی اپنی وسعت، اپنی استطاعت کے مطابق کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ریوارڈوں سے نوازیں گے؟ نہیں، یہ آزمائش ہی تو ہے۔ وگرنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ قوی، اللہ خود قوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز ہے، یہ ہماری آزمائشیں ہیں۔ بہرحال سمجھیے کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کے اندر آ کر جو ایک نوری بات ہے اسے تکمیلی رنگ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اگلی جو 3 آیات بلکہ 4 آیات ہیں اس میں ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ کون سی شے ہے جو بندے کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کرنے والی شے ہے۔ ایک بات شروع میں آ گئی، دنیا پرستی، اور اس کے ضمن میں نے یہ بات کہی تھی، بلکہ یہاں پر بھی آ جائے گی کہ دنیا کی حد سے زیادہ محبت۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خطاب ہے، جو تمہیداً میں نے عرض کیا تھا، تو مسلمانوں ہی سے خطاب ہے، جبکہ ایک دوسری رائے ہے اور یہ زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے واللہ اعلم، کہ یہاں پر خطاب اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ ہے، اور اس میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ عیسائی لوگوں کے ساتھ، ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم ہی نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے ہی بنایا تھا ان کی اولاد میں سے بعضوں کو نبی، اور جاری کیا تھا ان دونوں کے اندر نبوت کا سلسلہ بھی اور کتابوں کا سلسلہ بھی، تو ان میں کچھ تو ہدایت پر رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فاسقین پر ہیں۔ ان سے مراد اہل کتاب ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سمجھیے کہ آدم ثانی ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ بڑی مشقت والی زندگی انہوں نے بسر کی ہے، 9.5 صدیاں اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں بسر کی ہے، اور اس طرح سے کی ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو 9.5 صدیاں دن رات بلایا ہے۔ تصور تو کریں اس کا کہ 9.5 صدیوں، اور اللہ نقل کر رہے ہیں ان کی یہ کوٹیشن کو، اور آگے سے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میرے اس بلانے کے نتیجے میں ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا ہے۔ بندہ 2 دفعہ کہہ لیتا ہے، 10 مرتبہ کہتا ہے اللہ میں نے 9.5 صدیاں کہا ہے، مایوس نہیں ہوا، تو گویا اتنی قربانیوں سے عبارت زندگی ہے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ وہ تو جناب ابراہیم ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا ہے اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں میں، اللہ کہتے ہیں، اور فرمایا اس نے ہر آزمائش کو پورا کیا ہے، یہ کمال ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء نقل کیا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو ایک عمومی حالت تھی اس کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو۔ آپ جانتے ہیں
کہ نوح علیہ السلام کے بعد پوری نسل انسانی انہی کی اولاد میں سے ہے، لہذا انبیاء بھی انہی کی اولاد میں سے آئے۔ 3 ان کے بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جس سے نسل انسانی جو ہے وہ چلی ہے اور اسی سے دنیا کی آبادیاں جو ہے وہ قائم ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کی نسل میں سے تھے، یہ ماسکو وغیرہ میں یافس تھے، انہوں نے اس کو بسایا ہے، اور پھر یہ جو یورپ وغیرہ ہے اس میں عام طور پر سمجھا یہی گیا ہے کہ حام گئے تھے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، اور پھر فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور انہی کے پیچھے بھیجا پھر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو علیہم السلام۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور دی ان کو انجیل، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو حواری تھے اور ان کے جو امتی تھے، ان کے اندر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے کثرت سے ان کے اندر انڈیل دی تھی، کیا رافت بھی اور رحمت بھی۔ ایک تو اثر تھا یہ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے مزاج کے اندر بہت نرمی تھی، بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا کسی کو غلطی کرتے ہوئے، اس پر نکیر کی، تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں آپ غلط کہتے، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ تو اگرچہ کہ آپ دیکھ رہے ہوتے تھے، جب آپ پھر کہہ دیتے کہ اچھا اگر تو نہیں کر رہا تو پھر مجھے مغالطہ لگا ہوگا۔ یہ آپ کے مزاج کے اندر بھی عیونی کا یہ قول ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحلہ وار جو بلندی پر گئے ہیں، اس میں ابتدائی جو سٹیجز ہیں اس میں یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے معاف کر دو، لیکن جب آپ بالکل تکمیلی اور ریاسی سطح پر گئے ہیں، پھر سورہ شورا کے اندر جا کر فرمایا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے تاکہ سسٹم کو اپ ڈیٹ تو رکھا جا سکے۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی نرمی تھی، اور ان کی بعد میں جو امت تھی ان کے ہاں بھی بہت نرمی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نرمی جو ہے دل کے اندر، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے۔ اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کا دل لرزتا نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے، تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے، حقائق آپ پر واضح نہیں ہو رہے۔ پھر ایک تیسری شے ہے جو انہوں نے خود سے آغاز کری، وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، ہاں رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود شروع کی ہے۔ یہ رہبانیت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا دوسرا مسئلہ کہ جو اللہ کے دین کے راستے میں جہاد اور قتال سے روکنے والا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو ظلم و بربریت کی فضا قائم ہوتی ہے، اس کے ساتھ انسان کچھ دیر لڑتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہاں سے تو معاملہ حل نہیں ہو رہا، پھر یہ ظلم دیکھا بھی نہیں جا رہا، پھر وہ کہتے ٹھیک ہے یہ تو معاملہ ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، لہذا ہم جنگلوں میں جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور اسی اللہ اللہ کے تحت ہم پار لگ جائیں گے۔ ایک جذبہ تو یہ، دوسرا یہ کہ پیش نظر ہی نفس کشی رہی اور کل دین یہی بن کے رہ گیا، اور اسی کے لیے پھر وہ بڑی بڑی ان کی تپسیائیں ہیں، محنتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، شادیاں نہیں کریں گے۔ یہ ہے نیکی کا جذبہ حد اعتدال سے جب بڑھ جائے، وگرنہ دنیا کی نعمت اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا کہ نہیں؟ گویا کہ جو چیز کھانے والی ہے اسے کھانا چاہیے۔ آپ کو شہد بڑا پسند تھا، ہے بات یہ کہ نہیں؟ سورہ تحریم کے پس منظر میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر زیادہ دیر اس وجہ سے کوئی ٹائم لگ جاتا کہ ان کے پاس ایک شہد آیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شربت بنا کر پلاتی تھی، آپ کا کوئی ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا۔ اچھا لباس آپ پہنا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ کوئی روحانیت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اللہ کی محبت میں دنیا کی محبت بڑھ نہ جائے بس۔ لیکن جب یہ جذبہ حد اعتدال سے آگے نکل جائے تو اس کے نتیجے میں پھر رحمانیت بڑھتی ہے، نفس کو دبانا۔ اور یہ باتیں ہم عام طور پر بچپن میں سنتے رہے، فلاں بابا جی ہیں وہ 20 سال انہوں نے فجر عشاء جو ہے فجر اسی سے پڑھی ہے، جبکہ رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔
بلکہ آپ کے معمولات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں ایک بیوی سے مباشرت کی اور اسی میں دوسری بیوی کے حجرے کے اندر بھی چلے گئے. لیگل تعلق ہے، اس میں اندر کو برائی والی بات ہی نہیں ہے. ہاں جب یہ حد اعتدال سے بڑا ہے جذبہ تو اس کے نتیجے میں رہبانیت نے جنم لیا ہے. رہبانیت کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ جس سے اندر معاشرے کے اندر چینج لایا جائے، وہ یہی اپنے آپ کو مار لیا ہے. کچھ جذبے کو انہوں نے لگا دیا، ہم بھوکے رہیں گے، ہم ساری زندگی گوشت نہیں کھائیں گے، ہم خواتین کے پاس نہیں جائیں گے. تو گویا وہ جذبہ جو تھا وہ اسی طرح کافور ہو گیا، کوئی فائدہ اس کا ہوا ہی نہیں. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور اسی کو پھر اقبال نے کہا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. یہ اقبال نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا. ہوا کیا کہ شیطان نے کہا تھا کہ ہر راستے کو میں روکوں گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بخشتا رہوں گا. اس نے کہا میں ہر راستے پہ کھڑا ہوں گا، بار بار گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تو وہ جتنی مرتبہ معافی مانگے میں چھوڑتا چلا جاؤں گا. شیطان نے ایک پلان آگے سے یہ کیا کہ بدعات کو نیکی کا ملمہ چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اب کل حیثیت جو ہے انہی بدعات کی رہ گئی، اور وہ بدعات ہے وہ نیکی سمجھ کر کی جا رہی ہے. توبہ کس لیے؟ تو یہ تصور کی ایک تو یہ گویا کہ تصور کو پلٹ کے رکھ دیا. اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ہی ایک بدعت آتی ہے ایک سنت رخصت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس بھاگے بھاگے آئیں گے، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور مومنین کو پانی کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، یہاں تک کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، راستے میں فرشتوں نے روک دیں گے، تم اس سے آگے نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی فرمائیں گے میں سفارش کروں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، یہ تو بدعتوں پر قائم ہو گئے تھے، آپ کی جگہ نئی نئی رسومات انہوں نے وضع کر لی تھی، وہ کچھ دین کے اندر پیدا کر لیا جو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، لہذا آج کوثر ان کو نہیں ملے گا. تو یہ رہبانیت بھی ہے، انہی بدعات میں سے ایک بدعت ہے. اور یہ سمجھے شیطان نے وضع کی اس لیے کہ مرد مومن کی قوت جو بازار میں لگنی چاہیے تھی، جو سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے لگنی چاہیے تھی، وہ اپنی نفس کشی، اپنی چلہ کشی میں لگ جائے، اور اسی کے گرد وہ جو ہے وہ گھومتا رہے. اور اس کی ابتدا ہوئی ہے جناب مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں. اس لیے اللہ نے تذکرہ کیا جناب نوح کا بھی اور جناب ابراہیم کا بھی. کس لیے؟ وہ بات کسی درجے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آگے اگلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کتبنا علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے اگر اس کو شروع کیا تھا تو صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں. میں نے کہا تھا کہ نیکی کا جذبہ ہی ہے لیکن حد اعتدال سے آگے نکل گیا. پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ فما رعوها حق رعایتها، ہاں پھر انہوں نے اگرچہ کہ اپنے اوپر خود ہی یہ قدغنیں لگائی تھی پھر اس کو نبھا نہیں سکے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں گرجا گھروں کے اندر جو خواتین ہیں وہ شادیاں نہیں کرتی، نن جنہیں کہا جاتا ہے، وہ تجرد کی زندگی بسر کرتی ہے. اور شہوانی جذبہ جس قدر زور آور ہے اسے کیسے کو روک لے؟ کوئی ہوگا شاید روک بھی لے لیکن عمومیت کے ساتھ تو نہیں ہے. لہٰذا یہ تو خود ان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ بظاہر راہب رہتے ہیں، راہبائیں رہتی ہیں، اور اسی گرجا گھروں کے تہ خانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہیں. اسی سے بدکاریاں بھی ہوئیں، اسی سے بچے بھی پیدا ہوئے، اور انہی بچوں کو خود گلا گھونٹ کے مار بھی دیا گیا. فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے. اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی انسان پر. اور یہ ایک بزدلی کی علامت بھی ہے بدعت، رہبانیت. آپ معاشرے میں جائیں گے، آپ ان مظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری زندگی، لہٰذا اس سے بزدلی دکھائی ہے، اور دوسری طرف جا کر پہاڑ کی کھو میں بیٹھ گئے اور اللہ 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 شروع کر دیا. تو یہ بزدلی بھی ہے،
وگرنہ دیکھیے دوبارہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ گیا کہ ان کے لیے بڑا آسان تھا یزیدی حکومت کو یہ کہہ کے ایکسیپٹ کر لیتے کہ میرے لیے کوئی اچھے سے مدارس قائم کر دیجئے، اچھی یونیورسٹیز بنا دیجئے، تو کیا بنو امیہ کی حکومت نہ بنا کر دیتی؟ کیا یہ حادثہ فاجعہ کربلا یہ وقوع پذیر ہو جاتا؟ لیکن نہیں، اس لیے تو اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے، خانقاہ کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ادا کر رسم شبیری۔ پھر فرمایا کہ اس کا حق بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پس ہم نے دیا ان کو ان میں سے جو ایمان لائے ان کا اجر، یعنی جنہوں نے کسی درجے میں بہرحال اپنی زندگی کو عمدہ انداز سے بسر کیا ان کا اجر دیا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت کا معاملہ تو یہی ہے کہ اکثریت ان کی فاسقین ہی پر مشتمل تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ آخری دو آیات ہیں، اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے میں نے خصوصی طور پہ کہا تھا کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ عیسائیوں ہی سے خطاب ہے، پس منظر میں پوری کی پوری بات ہے۔ آپ صلی اللہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین، اور ایمان لاؤ ہمارے رسول پر، تو اس پر گویا کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا بھی انہی کو کہا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر تھے ان کو وہ تسلیم کر رہے تھے، تو اس معنی میں وہ سمجھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، اور اب کہا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اگر یہ کر لو گے یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت میں سے، یعنی ایک اجر تمہیں جناب مسیح پر ایمان لانے پر، اور بقیہ تمام انبیاء پر ایمان لانے پر اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور دوسرا اجر تمہیں دے گا کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر بھی ایمان لے آئے ہو، تو اللہ اس کا اجر بھی جو ہے تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے بڑھ کر فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں دے گا وہ نور کہ جس کے ساتھ تم چل سکو گے، یعنی اس نور سے مراد پھر دوبارہ اسی بات کو لے آئیے کہ جو پل صراط کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ آگے پھر فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں نور بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ کیوں کیا؟ اب یہ بات کھل گئی ہے، اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کہیں یہ نہ سمجھیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب وہ اللہ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ نہ سمجھو کہ بنی اسماعیل میں سے اگر پیغمبر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ناراض ہی ہو گیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے کتنی عرصہ تمہیں نبوت و رسالت دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کا شاہدرہ ہونے کی حیثیت حضور کو حاصل ہے۔ اللہ کے فضل میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کہیں تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دور چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مابین ہیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کچھ بھی اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ان کو ایک مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر کیوں آ گئے ہیں، تو فرمایا کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل کہتے ہیں اضافی شے کو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں مزدوری کی ہے، 1500 روپے طے کیے ہیں، تو آپ کے ذمے کتنے ہیں؟ 1500 ہی، آپ نے 2000 دیا ہے، تو یہ 500 جو ہے یہ فضل ہے۔ تو اللہ جب فضل کی بات کرتا ہے تو فضل سے مراد کہ جو جس کا بنتا نہ ہو وہ اللہ عطا کرے۔ تو جس کو بھی نبوت اور رسالت اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ کا خصوصی فضل ہی ہے، اللہ کی اپنی چوائس ہی پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی سلیکشن ہی پہ ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ
تمہارے ہاتھ میں چلا گیا اور تم حضور سے رسالت لے کر کسی اور کو دے دو، یؤتی ہی من یشاء، وہ اپنا فضل دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ بہت بھرپور ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے، اللہ کا شکر ہے، ہماری سورۃ الحدید جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد ایک نشست میری ہے، اس کے بعد استقبال رمضان کا پروگرام انشاءاللہ اجازت کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اس کی انشاءاللہ ایک تفصیلی انداز میں اگلی نشست جو ہے اس پر بات کریں گے بفضل اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے تفصیل سے باتیں سنی ہیں، اتنا عرصہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔